مکہ کی صبح تھی، خاموش لیکن بے چینی سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر اس وقت اسلام کے سخت ترین مخالفین میں شمار ہو۔ ان کے دل میں غلط فہمیاں بھی تھیں اور غصہ بھی، اور قریش کے سردار انہیں مزید بھڑکا رہے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے، ان کے رعب کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ تبھی اچانک قرآن کی مدھم آواز ان کے کانوں تک پہنچی۔ عمرم کا غصہ بھڑک اٹھا، ان کے قدم خود بخود تیز ہو گئے، اور پھر ایک خبر نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ یہ سن کر ان کے قدم رک گئے، اور پھر اچانک وہ بہن کے گھر کی طرف لپکے۔ گھر کے اندر فاطمہ اور خباب رضی اللہ عنہ اطمینان سے کلام الہی پڑھ رہے تھے۔ قرآن کے الفاظ روشنی کی طرح چمک رہے تھے، اور ہوا میں ذرات گرد چمک رہے تھے۔ باہر قدموں کی دھمک سنائی دی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ خباب رضی اللہ عنہ نے قرآن کا صحیفہ چھپا دیا اور خوف زدہ ہو گئے۔ دروازہ زور سے کھلا اور عمر غصے سے اندر داخل ہو گئے۔ سخت آواز میں پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ عمر نے قرآن چھونے کی کوشش کی، مگر فاطمہ نے روکا۔ فاطمہ، قرآن کو چھوڑ دو۔ نہیں، جب تک تمہارا دل پاک نہ ہو تم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ عمر حیران اور سوچ میں پڑ گئے۔ وہ باہر گئے، وضو کیا اور دل کو پاک کرنے لگے۔ وہ واپس آئے اور نرمی سے قرآن دیکھنے کو کہا۔ عمر نے سورت طٰہٰ پڑھنا شروع کیا، الفاظ میں روشنی تھی۔ ان کا غصہ کم ہوا اور دل میں سکون پیدا ہوا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل بدل گیا۔ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ خباب سامنے آئے اور خوشی سے مسکرائے۔ انہوں نے کہا، عمر، نبی نے تمہارے لیے ہدایت کی دعا کی تھی۔ یہ سن کر عمر کے دل کا اندھیرا مٹ گیا۔ انہوں نے تلوار اٹھائی، مگر اس بار دل میں نور تھا، غصہ نہیں۔ وہ سیدھے دارالارقم کی طرف روانہ ہو۔ مسلمانوں نے دروازے پر عمر کی دستک سنی تو گھبرا گئے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا اور عمر آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے تھے۔ میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ اور یوں تاریخ کے عظیم ترین لوگوں میں سے ایک لاہور اسلام کے نور میں داخل ہو گیا۔